حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہانوں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین مجلس، گرمی کے ایام چل رہے ہیں، تو اسی مناسبت سے جس عنوان کو میں نے منتخب کیا ہے وہ ہے میدان محشر کی گرمی سے بچنے والے لوگ۔ آج کل کی گرمی اور اس کی شدت پر غور و فکر کریں تو ہمیں یقینی طور سے قیامت کے دن اور اس کی شدید ترین گرمی کا اندازہ ہوگا، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی گرمی قیامت کے دن کے گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا اپنی روانگی سے مسلسل چل رہی ہے، ایک روز آواز آئے گی سب کچھ فنا ہو جائے گا سوائے رب العزت کے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اور پھر دوسری مرتبہ آواز آئے گی، لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن میدان محشر کی طرف دوڑیں گے، لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اٹھیں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ دنیا کی گرمی اور دنیا میں کی گرمی سے یہ جو پسینہ ہوتا ہے، آدمی اس پسینے کو بھی برداشت نہیں کر پاتا ہے۔ آدمی دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کرتا ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے، مگر اس دن لوگ اپنے اعمال کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ بعض لوگ تخنوں تک، بعض لوگ پنڈلیوں تک، بعض لوگ رانوں تک، بعض لوگ کمر تک، بعض لوگ سینے تک، بعض لوگ منہ تک، بعض لوگ پیشانی تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کا دن ہے، میدان محشر کی گرمی ہے، اور اس دنیا میں انسان کی جو زندگی ہے محض چند برسوں کی ہے، اور ان چند برسوں میں بھی گرمی کے جو ایام ہیں، گرمی کے جو دن ہیں، یہ بہت ہی تھوڑے ہیں، اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور قیامت کا ہر لمحہ گرمی سے پور ہوگا، مطلب گرمی ہی گرمی ہوگی، اور اس گرمی سے بچنے کے لیے رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور جگہ وہاں پر نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جب سورج پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑوں کو چلایا جائے گا۔ اللہ نے کہا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت۔ جس دن سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا اور ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اور پہاڑوں کو غبار بنا کر کے فضا میں چلا دیا جائے گا، یہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت کی گرمی سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے، وہی لوگ بچیں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے
جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام العادل، الامام العادل، یہ وہ حکمران ہے، یہ وہ حاکم ہے جو اپنے دور حکمرانی میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ ایسا حکمران، ایسا حاکم کل قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی سے بچے گا، اور رب العالمین ایسے حاکم کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ حاکم ہے جو اپنے حکمرانی کے دور میں خود بھی اپنی رعایا کے ساتھ انصاف سے کام لیتا تھا، اور اپنی مملکت کے باقی تمام بڑے چھوٹے عہدے داروں، ذمہ داروں کو بھی اس بات کی تاکید کرتا تھا کہ وہ بھی اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے۔ یہ وہ حاکم ہے جو اپنی مملکت میں رہنے والے باقی تمام چھوٹے بڑے عہدے داروں کو، آفیسروں کو، ذمہ داروں کو اس بات کی تلقین کرتا تھا کہ وہ اپنی رعایا پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ یہ اس حاکم کی بات ہو رہی ہے، اور ایسا حاکم کل قیامت کے دن میدان محشر کی گرمی سے بچے گا جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ عزیزان ملت، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں کس قدر عدل و انصاف کو اہمیت دی گئی ہے، اور ذمہ عہدے داروں کو ساتھ انصاف کو کس قدر بلند مقام عطا کیا گیا ہے۔ عزیزان ملت، یہ ذمہ داری، یہ حکمرانی، یہ عہدہ، یہ آزمائش ہے، اور طاقت یہ فتنہ ہے۔ اختیارات کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ سب سے مشکل چیز انصاف کرنا ہے، سب سے مشکل چیز انصاف کرنا ہے۔ اور جو حاکم، جو قاضی، جو ذمہ دار اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے گا، ایسا حاکم میدان محشر کی گرمی سے بچے گا۔ اور رب العالمین بھی قرآن مجید میں مجھ کو اور آپ کو عدل و انصاف سے کام لینے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم یہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ یہ جو امانتیں تمہارے پاس ہے، ان امانتوں کو جو اس کے حقدار ہے ان حقداروں کے پاس لوٹاؤ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور جو عدل و انصاف کے ساتھ کام لے گا، کل قیامت کے دن یہ رب العالمین کے یہاں پر نور سے بنے ہوئے ممبروں پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، کل قیامت کے دن یہ شخص اللہ رب العالمین کے پاس نور سے بنے ہوئے ممبروں پر ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کے یہ جو نور سے بنے ہوئے جو ممبر ہے، یہ رب العالمین کے دائیں جانب ہوں گے، دائنے ہاتھ کی طرف ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ عزیزان ملت، یہ وہ شخص ہے جو اپنے فیصلے میں، اپنے گھر والوں میں، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، عدل و انصاف کے دامن کو تھامے رکھتا ہے۔ اور جو حاکم، جو قاضی، جو ذمہ دار، جو کوئی بھی عہدے پر منصب پر فائز ہے، اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام نہیں لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ آج دنیا میں دیکھو، کسی کو عہدہ مل جاتا ہے یا کوئی بڑا ذمہ دار ہے، بڑے عہدے پر فائز ہے، تو دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بڑا مالدار گھرانے کا آدمی ہے، بڑا طاقتور ہے، تو اس کے ساتھ عدل و انصاف کی بات نہیں کی جاتی ہے، اور جو کمزور طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ساتھ عدل و انصاف کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن اسلام کو دیکھیں، اسلام کہتا ہے کہ طاقتور ہو، مالدار ہو، غریب ہو، لاچار ہو، مسکین ہو، دونوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیا جائے گا،
दोनों के साथ अदल व इंसाफ से काम लिया जाएगा। वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदिही लौ अन्न फातिमत बिन्त मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरक़त लक़तअतु यदहा। ग़ज़वा-ए फ़तेह मक्का के मौके पर एक औरत ने चोरी की। चोरी करने के बाद उस औरत के कबीले वाले, ख़ानदान वाले लोग उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास आते हैं और उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु से कहते हैं कि आप इस खातून के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश कीजिए। अब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु उस खातून के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सिफारिश करने के लिए पहुंचते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस खातून के बारे में सिफारिश करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता है और कहते हैं अतुकल्लिमुनी फी हद्द मिन हुदूदिल्लाह, क्या तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाफिज किए गए हुदूद के बारे में इस खातून से मुताल्लिक मुझसे सिफारिश करते हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी चोरी करेगी तो मैं उसके भी हाथ काट दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हें खातून से मुताल्लिक अल्लाह के नाफिज किए गए हुदूद के बारे में मुझसे सिफारिश कर रहे हो, अगर मेरी बेटी भी चोरी करेगी तो मैं उसके हाथ काट दूंगा। ये अदल इंसाफ है, ये अदल इंसाफ है। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने की जरूरत है। आप बहैसियत मुअल्लिम, बहैसियत कायद, बहैसियत मुरब्बी क्या रोल रखते थे, क्या अदल इंसाफ से काम लेते थे, आप अपनी आपकी जिंदगी को पढ़ो। आज यहाँ पर ये बात कहूँ, मसाजिद के जिम्मेदारों को भी अदल इंसाफ से काम लेना चाहिए। हर छोटे बड़े मामले में अदल इंसाफ के दामन को थामे रखना चाहिए। एक एक पै का हिसाब आपसे लिया जाएगा। बहुत अहम बात कर रहा हूं। आज हम ऐसे हालात, ऐसे वाकयात देख रहे हैं। 2 दिन या 3 दिन कबल की बात है, मसाजिद का जो सिस्टम चल रहा है, जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से, अदल इंसाफ से काम न लेने की वजह से, एक एक रुपए का हिसाब न रखने की वजह से यही चीजें मसाजिद में फसाद बर्पा करने का सबब बन रही है। यही चीजें मसाजिद को, मसाजिद के सिस्टम को बिगाड़ने का सबब बन रही है। जिम्मेदारान क्या करते हैं, लापरवाही का शिकार हो जाते हैं। अरे देख लेंगे 1 रुपये है क्या है, 2 रुपये है क्या है, नहीं, एक एक रुपए का अल्लाह से हिसाब लेगा। अगर आप यहां बचोगे, और यही चीज आज फितने फसादात मसाजिद में बर्पा कर रही है। आज दिलों में जो मोहब्बतें हैं, जो उल्फतें हैं, ये एक एक रुपए, 10-10 रुपए नफरतों में बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मसाजिद के जिम्मेदारों ने वो सिस्टम को अपनाया नहीं है जो ये सिस्टम शरीयत कहती है कि अपनाओ। 1 रुपए भी क्यों ना हो, ये अमानत है, ये अमानत है, ये आपकी रियाया का पैसा है, ये आपके मुसल्लियों का पैसा है। अगर आप इसमें खियानत से काम लोगे तो ये चीज क्या होगी, कॉलर तक पहुंच जाएगी। ये चीजें कहां तक ले जाएगी, मार तोड़ तक ले जाएगी। और हम देख रहे हैं कि यही कुछ हो रहा है। इसीलिए मसाजिद के सिस्टम में हर छोटा काम हो या हर बड़ा काम हो, अदल इंसाफ से काम लेना चाहिए। और वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद के बारे में अदल इंसाफ से काम ले। किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 4 बेटे हैं। अब एक वालिद क्या करेगा, एक बेटे को सब खुद दे रहा है और बाकी की 3 बच्चों को खुद दे नहीं रहा है, नजरअंदाज कर रहा है। ये जुल्म है, ये जुल्म है। और शरीयत इससे भी रोकती है कि आप एक बच्चे को दे रहे हो और दूसरे को नहीं दे रहे हो। शरीयत कहती है कि दोनों में बराबर का फैसला करो, दोनों में बराबर का फैसला करो, एक को ज्यादा एक को कम नहीं, बराबर होना चाहिए। शरीयत यही कहती है। और उस्ताद को शागिर्द के मामले में अदल इंसाफ से काम लेना चाहिए। कोई मालदार घराने का शागिर्द है, अब उसके जेबों पर नजरें गाड़े और उस मालदार शख्स को क्या है, उस मालदार शख्स के बच्चे को छोड़ दिया जाए और जो कमजोर तबके से ताल्लुक रखता है उसकी मार पिटाई की जाए और उसके साथ जुल्म किया जाए। शरीयत इससे भी रोकती है। एक उस्ताद को शागिर्द के मामले में अदल व इंसाफ से काम लेना चाहिए। और जो हाकिम अदल व इंसाफ से काम लेता है, ऐसा हाकिम कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के अर्श के साए में होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि मैदान महशर की गर्मी से बचने के लिए रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कोई और साया वहां पर नहीं होगा। और जो हाकिम अदल व इंसाफ से काम नहीं लेगा, चेहरे के बल इसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।
یہ پہلا شخص تھا جو کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا خوش نصیب شخص وہ ہے جسے کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارا ہو۔ اور میں یہاں پر کہہ دوں نوجوانوں سے تو یاد رکھیے گا، ہدایت کے طلبگار بن جاؤ، ہدایت کو پانے کے طلبگار بن جاؤ۔ جس کو اللہ راہ دکھائے اس کو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے، اور جسے وہ بہکا دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کا چناؤ کیا ہے، آپ کو قرآن و حدیث پر لا کھڑا کیا ہے، تو اس نعمت کو غنیمت جانو اور اس پر استقامت اختیار کرو، اس پر استقامت اختیار کرو۔ دنیا بہکانا چاہے، دنیا آپ کے کانوں میں طرح طرح کی باتیں کرے، آپ کو نہیں بہکا سکیں گے، اور جس کو اللہ بہکا دے اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا ہے۔ اور ایسے شخص کا نہ کوئی ولی ہوگا نہ کوئی مرشد ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنی جوانی کو لگانے کی بجائے آج کا نوجوان خواجہ جی کی چھٹی، خواجہ جی کا عرس، خواجہ جی کا سندل، اسی کے پیچھے اپنی جوانی لگا رہا ہے۔ آج کا نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق انجام دینے کی بجائے ان پیروں فقیروں کے درباروں کا چکر کاٹ رہا ہے۔ آج کا نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگانے کی بجائے یا خواجہ المدد، یا معین المدد، یا علی المدد کے نعرے بازیاں کر رہا ہے۔ آج کا نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگانے کی بجائے اپنے خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے، اپنے خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یاد رہے میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کے دور میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی پر استقامت اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اتنے بڑے اجر و ثواب کی بات کہی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو میری طرف ہجرت کر کے آتا ہے اور ہجرت کرنے کا جو اجر و ثواب اس کو ملے گا، اور جو ان فتنوں کے دور میں اللہ کی بندگی میں لگا رہے گا، وہ اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج نوجوان اپنا دستے گریبان صحیح کرنے کی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں جوانی کو کیوں خاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں جوانی کو کیوں خاص کیا ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں جوانی کو اس لیے خاص کیا ہے کیونکہ جوانی میں خواہشات کی پیروی کرنے کی طاقت رکھنے کی وجہ سے شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، اور شہوات کے غلبے کی وجہ سے جو نوجوان اللہ تعالیٰ کی عبادت پر، بندگی پر ڈٹا رہے گا، یہ اس کے تقوی پرہیزگاری کی پختہ اور قوی دلیل ہے۔ اس کا نفس اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، جہاں جہاں عرس لگیں گے، جہاں جہاں میلے ٹیلے لگیں گے، وہاں دوڑیں گے، لیکن وہ اپنے نفس کی نہیں مان رہا ہے، اس کے نفس کو وہ کیا ہے، کچل رہا ہے اور رب کی بندگی میں لگا رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يعجب من الشباب ليس له صبوة، کہ جو نوجوان اپنی خواہشات کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان سے خوش ہوتا ہے۔ اور آج نوجوان کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں ہم آ جائیں گے تو بڑے بہادر ہیں۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ حق کے مقابلے میں اگر ہم ڈٹے رہیں گے تو بہادر ہے۔ یاد رہے یہ بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے، اور باطل کے مقابلے میں تنہا کھڑے ہونا، سینہ سپر ہونا، یہ بہادری ہے، یہ طاقت ہے۔ اور یہ چیزیں آپ کو سلفی العقیدہ حضرات، اہل حدیث حضرات کے اندر ہی ملے گی۔ کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ ان کے سامنے انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں ہوتی ہے، ان کے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت ہوتی ہے،
آپ पढ़ो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को, पढ़ो कैसे बातिल के मुकाबले में तनहा खड़े हो गए, कैसे सीना सिपर होकर के खड़े हो गए। आपने अपने बाप को तौहीद पढ़ाया, आपने अपनी कौम वालों को तौहीद का सबक दिया, दुनिया वालों को बताया कि ये तौहीद है, ये तौहीद है, चलो इसके मुताबिक मानो अल्लाह को एक, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं है, इस बात को मानो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को भी समझाया, अपनी कौम को भी समझाया। तो क्या कहा कौम वालों ने? क़ालू समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालू लहू इब्राहिम। ये नौजवानी की बात हो रही है और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नौजवानी का मरहला है। तो कौम वालों ने कहा कि हमने एक नौजवान को सुना है जो इसका जिक्र करता है और उसका नाम इब्राहिम है। आप अस्हाबे कहफ के वाक़ये को पढ़ो, यहाँ तफसील का मौका नहीं है, लेकिन जब ये लोग उठ गए तो अल्लाह ने इनके ईमान की तारीफ भी कुरान में की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और इस ईमान पर डट गए और तौहीद पर डटे रहे, रब की बंदगी करते रहे। अल्लाह ने कहा, जब वो उठ खड़े हुए तो कहा कि हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और को नहीं पुकारेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो हम हकीकत में बहुत दूर की बात करेंगे। ये नौजवान जब उठ खड़े हुए तो इसको उसको नहीं पुकारा, इसका उसका वसीला नहीं लिया, तो डायरेक्ट अल्लाह की रुबूबियत का वास्ता दे करके अल्लाह को पुकारा। कहा हमारा रब वही है जो आसमानों और जमीनों का रब है, हम उसके सिवा किसी और को नहीं पुकारेंगे। ये रब की बंदगी है, इसी पर डटे रहना है। आज क्या होता है, कान खोल करके सुन लो, अल्लाह को नहीं पुकारते हैं, अल्लाह को नहीं पुकारते हैं। जिसने पैदा किया, जिस मकसद के लिए पैदा किया, उसको हमारे नौजवान भुला रहे हैं, और जो कब्रों में सोया है उसको पुकारते हैं, जो कब्रों में सोया है उसको पुकारते हैं। अल्लाह की पनाह मेरे भाइयों, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह तुम्हारी हर हाजत को पूरी करेगा, उसी ने तुम्हें पैदा किया है। जब उसने तुम्हें पैदा किया है तो तुम्हारी हर चीज का वो ख्याल करेगा, उसको तुम पुकारो, उसको तुम पुकारो। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा कुरान मजीद में, मूसा अलैहिस्सलाम जवानी के मरहले में थे तो अल्लाह ने इनका जिक्र कुरान मजीद में किया। कहा वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। और जब ये जवानी को पहुंचा और पूरा ताकतवर हो गया तो हमने उसको कुव्वते फैसला और इल्म अता किया, और हम नेकी करने वालों को ऐसे ही बदला देते हैं। आज क्या हो रहा है, गुनाहों का माहौल बना हुआ है, गुनाहों में हर कोई डूबा हुआ है। नंगापन, नंगा नाच, नंगी तस्वीरें, उरियानियत, ये सारी चीज़ें आज माशरे में देखने को मिल रही है। कॉलेज में पढ़ने वाला ये बिगड़ता हुआ लड़का, ये बिगड़ती हुई लड़की फहाशी उरियानियत में डूबे हुए हैं, और इन तमाम गुनाहों से जो अपने दामन को बचाएगा वो अल्लाह का वली है। और जो लड़की इन गुनाहों के माहौल में अपने इज्जत की हिफाजत करेगी, ये लड़की अल्लाह की वलिया है। आप अंबिया किराम की ज़िंदगियों को पढ़ो, आपको मालूम होगा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस गुनाह की दावत को कबूल नहीं किया। अल्लाह ने कुरान में कहा वरावदत हुल्लती हुवा फी बैतिहा अन नफ्सिही व गल्लक़तिल अबवाब व क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून। उसके घर में, यानी अजीज़ मिस्र के घर में जो थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, यानी अजीज़ मिस्र के घर में रहने वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र की बीवी ने उसे उसके नफ्स से फुसलाया, और फुसलाया फिर क्या कहा, दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद कर दिया, दरवाज़ों को अच्छी तरह बंद कर दिया, और कहा कि जल्दी आ, और कहा कि जल्दी आ। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक वही मेरा मालिक है, वही मेरा मालिक है, और उसने मेरा ठिकाना अच्छा बनाया है। और हकीकत ये है कि जालिम लोग फला नहीं पाते हैं, जालिम लोग कामयाब नहीं होते हैं। यहाँ गुनाहों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, गुनाह खुद तुम्हारे पास चल करके आ रहे हैं। अब इन गुनाहों के माहौल में अपने आप की हिफाजत करना ये सबसे बड़ी बहादुरी है, ये सबसे बड़ी परहेजगारी की दलील है। मतलब ये कि आप अपने आप को रब की बंदगी में लगा रहे हो। और याद रहे कि कल क़यामत के दिन
नौजवानी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुझे जवानी दी और तूने इस जवानी को कहाँ खर्च किया। सोचने की बात है, सोचने की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस जवानी को रब्बुल आलमीन की बंदगी की बजाय रब्बुल आलमीन की नाफरमानी के कामों पर लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस जवानी को रब्बुल आलमीन की इबादत व बंदगी करने की बजाय अपने ख्वाहिशात के पीछे लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इस जवानी को अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत करने की बजाय अल्लाह ताला की बगावत पर लगाया, अल्लाह ताला की नाफरमानी पर लगाया। नौजवानों, आज वक्त है, आज वक्त है, इस जवानी को गनीमत जानो और जवानी में जो कुछ गुनाह तुमसे हुए हैं अल्लाह से माफ़ी मांगो। बुढ़ापे में पहुंच जाओगे, सिवाय हसरत के कुछ काम नहीं आएगा, सिवाय हसरत के कुछ काम नहीं आएगा। आज अल्लाह ने ताकत दिया है, अल्लाह ने हर एतबार से तुम्हें सही सालिम बनाया है, तो इस नियामत को गनीमत जानो और अपनी जवानी को अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी में लगाओ। क्योंकि इस जवानी में तौबा करना, अपने गुनाहों पर नादिम होना, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी अल्लाह ताला से करना, ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का शेवा है, ये अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। अल्लाह ने जवानी दी है और आप चाहते हैं कि आज हमारी ज़बानों पर दुनिया की गर्मी के चर्चे है कि कोई कहता है कि आज गर्मी बहुत है, तो याद रहे कि दुनिया की गर्मी से बचने के लिए आदमी फ़ैन लगा सकता है, एसी लगाई जा सकती है, कूलर का इंतज़ाम किया जा सकता है। आज दुनिया की गर्मी से बचने के लिए बहुत सारी सहूलतें मेरे और आपके पास मौजूद है, जो कम व बेश हर किसी को मुयस्सर है। लेकिन याद रहे, क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के अलावा कोई और साया नहीं होगा। अगर उस गर्मी से, मैदान महशर की गर्मी से आप बचना चाहते हैं, उस वक्त सूरज 1 मील के फासले पर होगा और अपनी तपिश फेंक रहा होगा, अपनी तपिश फेंक रहा होगा। और उस गर्मी से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो अपनी जवानी को अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी में लगाओ, कामयाब हो जाओगे और अल्लाह ताला आपको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। ये दूसरा शख्स था। और तीसरा खुश नसीब शख्स वो है जिसे कल क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, ऐसा शख्स जिसका दिल मसाजिद में लगा रहता है, ऐसा शख्स जिसका दिल मस्जिदों में लटका रहता है, ये वो शख्स है भाइयों। मसाजिद को आबाद करना, मसाजिद की रौनकें बढ़ाना और मसाजिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र को बुलंद करना, मसाजिद में अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का दर्स सुनाना, ये ऐसा अमल है, ये ऐसा अमल है जिसकी तारीफ अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में की है। अल्लाह ने कहा, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह ने कहा कि मसाजिद को वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं और नमाज अदा करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह ताला के सिवा किसी और से नहीं डरते हैं। यही लोग हिदायत याफ्ता है, यही लोग कामयाब है। अल्लाह ने बताया कि मसाजिद की रौनकें वही बढ़ाता है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता है, जो नमाजों की पाबंदी करता है, जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, यही शख्स मसाजिद को आबाद करता है। भाइयों, उस शख्स की निशानी आप देखें जो जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है, जिसकी रूह मस्जिद की फ़िज़ा से मानूस होती है, एक नमाज पढ़ता है तो दूसरी नमाज का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, सुबह की नमाज गायब, फजर गायब, जोहर गायब, असर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब। एक नमाज नहीं पढ़ेगा तो दूसरी नमाज का इंतज़ार कहाँ से करेगा? सुबह की नमाज पढ़ेगा तो जोहर की नमाज का वो इंतज़ार करेगा, सुबह ही गायब तो फिर वो 4 वक्त की नमाजों की वो अहमियत वो नहीं जानेगा जो सुबह की नमाज की अहमियत होती है। सुबह पढ़ेगा तो 5 वक्ता नमाजों की वो मुसलसल पाबंदी करेगा। और ये भी नहीं होना चाहिए कि शुरू में क्या है, मुसलसल एक हफ्ता जुड़े रहे फिर एक महीना गायब। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है और ऐसे लोग मसाजिद को आबाद करने वाले नहीं है।
مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں، آپ نے سنا، جو نمازوں کو ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی نمازوں میں استقامت برتتے ہیں، جو 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، یہ مساجد یہ ہدایت کے مراکز ہے، یہ ایمان کی آمج گاہیں ہیں۔ افسوس افسوس، لیکن ان ہدایت کے مراکز کو، ان ایمان کی آمج گاہوں کو بھی بعض لوگوں نے اپنی باپ کی جاگیر سمجھ رکھی ہے۔ جب چاہے جیسے چاہے فیصلہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تسمار خان بن گئے۔ یہ اللہ کے مساجد ہے، ان مساجد میں اگر آپ بیٹھ کر کے دینی حلقات کے لیے، دینی دروس کے لیے، نوجوانوں کو مساجد سے جوڑنے کے لیے، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کی مدد آپ لوگوں کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ ورنہ مساجد میں بیٹھ کر کے کیا ہوتا ہے، گھنٹہ گھنٹہ شام تک بیٹھے رہیں گے، دنیاوی مشاغل، دنیاوی باتیں، دنیاوی کاموں میں مصروف، اور جب چاہے قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ کر لیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے ہو گئے، اس کو لائیں گے، اس کو لائیں گے، مصلح اس کو دیں گے، مصلح اس کو دیں گے، ممبر پر اس کو چڑھائیں گے، ممبر سے اس کو اتاریں گے۔ یہ باپ کی جاگیر ہے جو تم یوں کہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جب چاہے جیسے چاہے فیصلہ کر لو۔ مجلس شورا کا اہتمام کیا جائے، اور مجلس شورا میں بھی یاد رہے، بہت اہم باتیں بتا رہا ہوں، انہی لوگوں کا مسجد سے دل اٹکا رہے گا جو اس میں شریک رہیں گے۔ مجلس شورا میں انہی لوگوں کا انعقاد کیا جائے جو اس کے اہل ہے، جو اس کے اہل ہے، ورنہ ایک اہل حدیث ہے اور دوسرا غیر اہل حدیث ہے، ایک توحید پرست ہے اور دوسرا مشرک ہے، تو ان کے فیصلے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے فیصلے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مشرک کہے گا کہ اس کے شرک کے خلاف کام ہو رہے ہیں تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، توحید پرست اس کو سمجھاتا رہے گا، لیکن وہ سمجھے گا کہ یہ میرے باپ کی جاگیر ہے، اس لیے وہ کیا کرے گا، شرک کے خلاف کام ہونے نہیں دے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، مجلس شورا کا انعقاد بھی کرو تو توحید پرست ہونے چاہیے، جو اس کے اہل ہو انہی کو اس ذمہ داری کو سونپنا چاہیے، تبھی مساجد کا سسٹم برقرار رہے گا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے ذمہ داروں کی نااہلی کی وجہ سے، ذمہ داروں کی سستی کاہلی کی وجہ سے اتنے فسادات برپا ہو چکے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، مار توڑ تک باتیں۔ اور جو ریگولر کنٹینیو مسجد کو آنے والے مصلی ہے، ان کی تعداد بھی نمازوں میں کم ہو گئی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ ذمہ داروں کے صحیح فیصلے نہ لینے کی وجہ سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دیگر لوگوں کے دل بھی مسجد سے جڑے رہے، مسجد سے اٹکے رہے، تو آپ کو صحیح فیصلے لینے ہوں گے، قرآن و حدیث کے مطابق ہی آپ کو بھی چلنا ہوگا اور دیگر لوگوں کو بھی چلانا ہوگا۔ اگر ایک ذمہ دار، بڑی ذمہ داری ہے اور مسجد کی ذمہ داری ہے اور مسجد اہل حدیث کی ذمہ داری ہے، اور اگر ایک ذمہ دار قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ لے رہا ہے تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے کا اور لوگوں کو چلانے کا، اگر آپ کے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو تو کتنی بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ معاشرہ سدھرے گا، یہ لوگ سدھریں گے، یہ محلہ خوشحالی میں بدلے گا؟ کبھی نہیں بدلے گا۔ اسی لیے مضبوط اہل حدیث بن جاؤ، مضبوط قرآن و حدیث پر چلنے والے بن جاؤ، مضبوط سلفی بن جاؤ، تبھی آپ کے فیصلوں میں اللہ کی مدد رہے گی، اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ لوگوں کے ساتھ شامل حال رہے گی۔ بھائیوں، مساجد میں کیا ہونا چاہیے؟ اور جو شخص کا دل مساجد میں اٹکا رہتا ہے اور جو صبح شام مساجد کو حاضری دیتا ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، جو صبح شام مسجد میں حاضری دیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں ایسے شخص کی مہمانی کا سامان تیار کرے گا۔ جو صبح شام مسجد میں حاضری دیتا ہے، کل قیامت کے دن رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمانی کا سامان تیار کرے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد میں دینی حلقات کا انعقاد کرنا، دینی حلقات کا انتظام کرنا، اور یہ صبح شام کے جو دروس ہوتے ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے حامل دروس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کے لیے نکلتا ہے کہ دل علم حاصل کرے یا دوسروں کو سکھائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ایسے شخص کے لیے حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا، حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے نکلے اس نیت کے ساتھ کہ وہ با جماعت فرض نماز کو ادا کرے تو ایسے شخص کے لیے حج کے برابر ثواب مل جائے گا، اور جو نوافل ادا کرنے کے لیے مسجد کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، کیا میں اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت حاصل کریں؟ اگر یہ فضیلت میں اور آپ چاہتے ہیں کہ حاصل کریں تو مجھ کو اور آپ کو مساجد کو آباد کرنا ہوگا، مساجد میں کیا ہے جڑے رہنا ہوگا، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ 3 اشخاص تھے، اس کے علاوہ اور 7 لوگ ہیں، یہ کل 7 لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے 3 لوگوں کا ذکر میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تمہید باندھی کہ میدان محشر کی گرمی اور یہ دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی گرمی میدان محشر کی گرمی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میدان محشر قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور میدان محشر کا ہر لمحہ گرمی سے پر ہوگا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں میدان محشر کی گرمی سے بچ جاؤں تو جن لوگوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کیا ہے، ان لوگوں میں اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ شامل ہو تو مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ پہلا شخص وہ ہے جو اپنی حکمرانی میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ دوسرا وہ نوجوان ہے جو اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے جڑا رہتا ہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ یہ 3 لوگ تھے جن کو کل قیامت کے دن رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں فرمائے جنہیں کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔